Assalamu alaikum students of class 7th. How are you? I hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 4. Students, we have read consensus in politics in the previous lesson. Today we will start from forecasting the future. This is also related to the previous topic, consensus, democracy, consensus, politics as well. Some experts have also shown that politicians and governments need to guess what people are going to like in the future. کچھ جو ماہرین ہیں، ایکسپرٹس ہیں، جو مفکر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیشنز ہیں یعنی سیاستدان ہیں جو گورنمنٹ بناتے ہیں اور کسی بھی جو ہے ملک کی گورنمنٹ کو چلاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کا اندازہ لگائیں یا سوچیں کہ لوگ آنے والے وقت میں کیا چیز پسند کریں گے، کیا ان کو چیزیں پسند ہیں اپنی لائف میں۔ فورکاسٹنگ فیوچر مینز یہی ہے پیشن گوئی کرنا، یعنی آنے والے وقت کے بارے میں پہلے سے کسی چیز کا اندازہ لگانا یا اس کے بارے میں اندازہ لگا کر بیان کرنا کہ آنے والے وقت میں لوگوں کی جو ہے وہ سوچ یا ان کے جو معاملات ہیں وہ کس قسم کے ہوں گے۔ Some Western experts have suggested that this can be done by observing markets. کچھ جو مغربی ایکسپرٹس ہیں، ماہرین ہیں، انہوں نے یہ رائے دی ہے کہ یہ جو ایک سجیشن ہے ایک طرح کی کہ آنے والے وقت میں لوگوں کی سوچ اور ان کی پسند کا اندازہ پہلے سے لگایا جائے، تو اس کو اندازہ لگانے کا طریقہ کیا ہوگا، کیسے پتہ چلے گا کہ لوگ آنے والے وقت میں کیا چیز پسند کریں گے۔ تو اس کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ مارکیٹس کا مشاہدہ کرنے سے ہے، یعنی جو مارکیٹ ہے، جو منڈی ہے جہاں پر لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، اگر اس کا مشاہدہ کیا جائے تو لوگوں کی پسند اور ناپسند کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ ڈو یو تھنک دیٹ ان اے کنٹری لائک پاکستان کنسنسس آرٹ اور کنسنسس لٹریچر کین آلسو ہیلپ ان نوئنگ دس؟ اور ہم لوگوں کے خیال میں بھی کیا ہو سکتا ہے یا ہم کیسا سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے ابھی آرٹ اور لٹریچر کے حوالے سے پریویس لیسن میں پڑھا ہے کہ اگر ہم اس کو ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں، لوگ کس طرح پسند کرتے ہیں۔ پریویس لیسن میں جس طرح ہم نے کنسنسس آرٹ اور لٹریچر کے حوالے سے پڑھا تھا اور جس طرح سے پبلک کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور جو آرٹسٹ ہے وہ عوام کی سوچ کو اور ان کی پسند کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ رائٹنگز کرتے ہیں یا پوئٹری لکھتے ہیں یا پینٹنگز بناتے ہیں، تو وہ چیزیں بھی لوگوں کی سوچ کو جو ہے وہ بیان کرتی ہیں اور اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں لوگوں کی جو سوچ ہوگی، جو پسندیدگی ہوگی وہ کیا ہوگی۔ اسی طرح سے نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہم پڑھیں گے ریلیجن۔ The Quran is an invitation for humanity to work towards common goals. مذہب جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے خصوصی اہمیت رکھتا ہے اور خاص طور پہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے مذہب کی ایک بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اور مذہب کے حوالے سے ایک امت، ایک قوم کی حیثیت سے تمام مسلمان جو ہے وہ یکجا ہیں، اور مسلمانوں کا جو ایمان ہے، یقین ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ قرآن کتاب جو قرآن پاک ہے، جس میں تمام جو زندگی گزارنے کے اصول اور قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے یہ تمام انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ وہ جو انسانوں کا ایک متحدہ ایک مقصد ہے، تمام انسانوں کا جو واحد مقصد ہے، زندگی گزارنے کا جو اصول ہے، اس کی طرف جو ہے وہ تمام لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ In the Allahabad Address 1930, when Iqbal explained his idea of a modern Muslim state, he mentioned that the Quran declares, "O people of the book, come, let us join together on the word unity of God that is common to us all." Chapter 3, Women, verse 64۔ علامہ اقبال نے
جب تحریک پاکستان کے لیے مسلمان جد و جہد کر رہے تھے سب کانٹیننٹ کی، جو ہم سارا پریویس کلاس میں ڈیٹیل میں پڑھ کر آئے ہیں، جو مسلمانوں نے پاکستان بنانے کے لیے ہمارے لیڈرز نے جد و جہد کی، ان میں خاص طور پہ علامہ اقبال بھی شامل ہیں، اور علامہ اقبال وہ شخصیت ہے جنہوں نے پاکستان کا کانسیپٹ پیش کیا، پاکستان کا نظریہ پیش کیا۔ 1930 میں جب انہوں نے یہ نظریہ بیان کیا تھا، اس وقت انہوں نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا تھا، اور وہ بیان کیا تھا، کیا تھا؟ او پیپل آف دا بک، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب کہتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ قومیں جو اہل کتاب ہیں، یعنی جن کے اندر نبی بھیجے گئے، اور خاص طور پہ جن انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائی، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سی کتاب عطا کی تھی؟ تورات۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ ماننے والے موجودہ دور میں جن لوگوں کو ہم جیوس یا یہودی کہتے ہیں، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی قوم بنی اسرائیل میں آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کون سی کتاب عطا کی؟ انجیل۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عیسائی، کرسچنز۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ اہل کتاب ہیں، جیسے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کون سی کتاب عطا کی؟ قرآن پاک۔ تو یوں جو لوگ اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو جانتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کرام کو کتابیں عطا کی، ان لوگوں کو مخاطب ہو کر بھی قرآن پاک میں کہا گیا ہے، او پیپل آف دا بک، اے اہل کتاب، کم لیٹ اس جوائن ٹوگیدر، آؤ اکٹھے ہو جائیں، آن دا ورڈ، اس لفظ پر، کس پر؟ یونٹی آف گاڈ، توحید، اللہ کی وحدانیت۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام بھیجے، انبیاء کرام کو جو کتابیں نازل کی اس میں ایک ہی پیغام تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام تھا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو تمام کتابوں میں یہی پیغام ہے، اگر اختلاف ہے تو کچھ اور معاملات پہ یا رسولوں کے اوپر، لیکن اللہ کا یہ پیغام تو ایک ہی ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، تمام رسولوں کو اسی نے بھیجا۔ تو اس لفظ پر، یونٹی آف گاڈ پر ہم اکٹھے ہو جائیں، دیٹ از کامن ٹو اس آل، جو ہم میں کامن ہے۔ یہ آیت ہے سورہ نساء کی، جو آیت نمبر ہے 64، یہ ریفرنس ہاتھ ہے۔ In order to unite humanity, Muslims should first be united among themselves۔ تمام انسانوں کو متحد کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان پہلے خود متحد ہوں، پہلے خود مسلمان یکجا ہوں۔ جب مسلمان خود متحد ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، یکجا ہوں گے، تو پھر انسانیت کو بھی متحد کر سکتے ہیں۔ This means rising above sectarian differences, accepting and respecting each other's views, and agreeing upon common ideals for the betterment of the nation۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلمانوں کے یکجا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو ذات پات، نسل، رنگ نسل کا فرق ہے، سیکٹیرین ڈفرینسز ہے، اختلافات ہیں ذات پات کے حوالے سے، رنگ نسل کے حوالے سے، اونچ نیچ کے حوالے سے، یہ اختلافات ختم کرنے چاہیے۔ ایکسیپٹنگ اینڈ ریسپیکٹنگ ایچ ادرز ویوز، ہر ایک کے جو نظریات ہے، رائے ہے، اس کی رسپیکٹ کی جائے۔ اینڈ ایگرینگ اپون کامن آئیڈیلز فار دا بیٹرمنٹ آف دا نیشن، اور قوم کی فائدے کے لیے، بہتری کے لیے جو بات صحیح ہے، فائدہ مند ہے، اس پر راضی ہو جانا۔ جب تمام مسلمان اپنے آپس کے اختلاف ختم کریں گے، ذات پات، رنگ نسل، عقیدے کے فرق کو ختم کریں گے، اور اسی طرح سے ایک دوسرے کے نظریات کو اہمیت دیں گے، اور تو تبھی جو ہے وہ قوم متحد ہوگی اور مضبوط ہوگی۔ God has asked believers to be united and not create disunity۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تمام مومنوں کو آپس میں متحد رہنے کا حکم دیا ہے، اور آپس میں جو ہے وہ جدا ہونا، آپس میں تفرقہ ڈالنے سے منع کیا ہے۔ Religion can be source of unity for any nation but is especially important for Pakistan۔ کسی بھی قوم کے لیے مذہب بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور خاص طور پہ مذہب کی بنا پر جو اتحاد ہے، ایک دوسرے کو قریب لانے کا جو ذریعہ بنتا ہے، وہ مذہب ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے خاص طور پہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔
مسلمانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. مسلمان بینگ اے مسلم، چاہے وہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے پنجابی ہوں، سندھ سے تعلق رکھنے والے سندھی ہوں، اگر مسلمان ہیں تو وہ سب ایک امت ہیں، ایک قوم ہے. اور مذہب کی بنا پر جو اتحاد اور یکجہتی ہے وہ بہت جو ہے وہ مضبوطی کی بنیاد ہوتی ہے، اور قوم اس سے جو ہے وہ ترقی کرتی ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. نیکسٹ ٹاپک میں ریلیجن، کنسنسس ان ریلیجن، وہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں کریں گے انشاءاللہ. ٹل دین اللہ حافظ.